اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف پکڑ کر اللہ سے مانگا ہو کہ یا اللہ تجھے اختیار ہے، تو انتخاب کر، میری نظروں میں یہ دو شخص مکہ کی دھرتی پر بہت جری ہیں، ایک عمر بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب، یہ بہت جری ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام میں بھیج دے، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما دے۔ یہ کس نے دعا مانگی ہے؟ کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور اختیار چھوڑا ہے رب کی ذات۔ یکم محرم الحرام ہے، سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو سال کی ابتدا کو جب دیکھتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں قربانیاں نظر آتی ہیں، اور اسلامی سال کا اختتام دیکھتے ہیں تو اس میں بھی قربانیاں بھری پڑی ہیں۔ تو اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے، اسلام قربانیوں سے پھلا پھولا ہے، اور اسلام کی بقا قربانیاں ہیں۔ اسلام کی شجر کاری، اسلام کی بنیاد ڈلی تو تکلیفوں اور قربانیوں سے اسلام کی بنیاد ڈلی ہے، تو مکہ المکرمہ میں صحابہ کو گھسیٹا گیا ہے، اسلام کی بنیاد ڈلتی ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں لہو لہان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو اس میں خون کی بنیادیں ڈلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسلام کی جیسے ابتدا میں قربانیاں ہیں، ایسے ہی اسلام کے عروج آنے میں بھی قربانیاں ہیں، اور اسلام کی بقا تک، قیامت کی صبح تک اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے، تو یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یکم محرم الحرام کی نسبتیں ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف کرتے ہیں، تو یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب اتنے جری انسان کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف پکڑ کر اللہ سے مانگا ہو کہ یا اللہ تجھے اختیار ہے، تو انتخاب کر، میری نظروں میں یہ دو شخص مکہ کی دھرتی پر بہت جری ہیں، ایک عمر بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب، یہ بہت جری ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام میں بھیج دے، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما دے۔ یہ کس نے دعا مانگی ہے؟ کائنات کے سردار، تمام نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور اختیار چھوڑا ہے رب کی ذات پر کہ اے اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو، جس کا دل تجھے ایمان پر جمع ہوا، ایمان کی طرف راغب ہونے والا لگتا ہو، ان دونوں میں سے ایک کا خطاب کر کے انتخاب کر کے میرے قدموں میں بھیج دے۔ ہاں دیکھیے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر مشورے ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ، اور عمر کو چنا جا رہا ہے، اور عمر گھر سے تلوار نکال کر محبوب کو قتل کرنے کے در پہ نکلتے ہیں، قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ادھر سے جس کے ہاتھ میں دلوں کا نظام ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، جس نے یہ مشینری بنائی اور چلائی ہے، جس نے انسانوں کے اندر روح پھونکی ہے، جس نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، سننے کی قوت عطا فرمائی، دل میں دھڑکنے کی قوت کو رکھا ہے، اس مالک نے اللہم یا مقلب القلوب، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، دعا مانگنی ہے، اے اللہ تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے، تو ہی دلوں کو پلٹنے والا ہے، یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، وہ دلوں کو جو پلٹنے والا ہے۔ ادھر قتل کرنے کے در پہ تلوار کو ہاتھ میں سونپے ہوئے عمر گھر سے نکلتا ہے، ادھر رب کی تقدیر ہے، رب کا فیصلہ ہے، عمر کس ارادے سے نکلا اور محبوب کے در پہ پہنچتا ہے تو خود کو محبوب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہی عمر اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف بہت سخت ہے، جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد پہلی عبادت کے لیے جب صحابہ چھپ کر عبادت کرنے لگے عمر کے اسلام لانے کے بعد، تو عمر نے کہا کیا ہوا، ادھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ بیت اللہ عبادت کے لیے بنا ہے، شرک کے لیے تھوڑا بنا ہے، بتوں کے لیے تھوڑا بنا ہے، وہیں جا کر عبادت کریں گے۔ صحابہ نے کہا وہاں تو خطرہ ہے، کہا عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی
جس کو مانگا اللہم اعزل اسلام، اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا ہو، اس کے آنے کے بعد بھی اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں بیت اللہ میں جا کر، ہم بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ ہمارے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالصمد صاحب تشریف لا